نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك رسوله الكريم وعلى آلك وصحابك أجمعين میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے رمضان المبارک کا مہینہ خیر خیریت سے آیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جن بھائیوں نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ کی ذات ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جن بھائیوں نے روزے نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، تو وہ دل ہی دل میں دعا کریں اور توبہ کریں کہ یا اللہ یہ روزے رکھنے تھے، میں نہیں رکھ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو توبہ کر لے کہ یا اللہ انشاءاللہ میری زندگی میں رمضان آئے گا تو انشاءاللہ میں پورے روزے رکھوں گا۔ تو بے امید نہ ہو، یہ نہ کہے کہ یار میرے اب کیا ہوگا، تو کوشش کریں کہ رمضان کے بعد میں بھی قضا کریں اور قضا کر کے یہ روزے پورے کریں، اور دل میں محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ کی ذات پچھلی خطائیں معاف کرے۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم مہربان ہے، وہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا انسانوں کی طرح کہ تو پہلے کدھر تھا، آج تو کدھر آیا ہے۔ نہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کریں سچے دل سے، تو اللہ کی ذات خطاؤں کو معاف کرنے والا معاف کرے گا۔ تو سارے بھی دل سے پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ کی ذات نے ایک واجب کی بلنے کتاب کھانے کو سکھانا وہ والی کتاب جلا دی جمعہ والی کتاب جلا دی باقی سب پر کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ کی ذات نے عید کی نماز کے لیے اپنے گھر میں بلایا ہے، ورنہ کتنے لوگ اس وقت ہسپتالوں میں ہیں اور کتنے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں، تھانوں میں پڑے ہیں، کوئی کسی چکر میں کوئی کسی چکر میں، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بیماری سے بچایا، جیل سے بچایا، تھانے کی چکروں سے بچایا، اپنے گھر بیٹھنے سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر۔ کیوں کہ پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے رشتہ دار تھے، عزیز تھے، دوست تھے، پچھلی عید ہم نے کٹھی پڑی تھی، لیکن اب وہ نہیں ہے۔ ایسے ہم بھی مسافر کی طرح ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ تو خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، میں انسان ہوں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، انسان سے گناہ ہونا یہ بھی بڑی بات نہیں ہے، گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن جو زیادہ توجہ سے بھی چھوٹا بات ہے بڑے سر بار کر دو ورنہ خاموش کیجیے۔ تو گناہ ہونا گناہ ہو جاتا ہے، وہ انسان ہی نہیں جس سے گناہ نہ ہو۔ وہ گناہ کون نہیں کرتے؟ نبی گناہ نہیں کرتے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یا پھر انسان پاگل ہو، وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو انسان تو گناہ کرتا ہے، گناہ کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن یہ بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا ہے۔ زیادہ جو خطرے کی بات کیا ہے کہ گناہ بھی کریں اور اس گناہ پہ ڈٹ جائیں، توبہ نہ کریں۔
یہ زیادہ اوکھا مسئلہ ہے، اس پہ پکڑ ہوگی۔ تو توبہ جو ہے وہ توبہ وہ چیز ہے کہ ایسے سمجھ لو کہ کپڑے پہ کوئی گندگی نشان لگ گیا ہے، اور ہم جب توبہ کریں گے وہ نشان لگ گیا ہے، پانی سے دھوئیں گے وہ نشان صاف ہو جائے گا، اگر وہ گندگی ہم نہ دھوئیں تو وہ پڑی رہے گی۔ ایسے ہی یہ جو توبہ ہے، اگر ہم اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ گناہ معاف کر دے گا، اگر توبہ نہیں کریں گے تو اس گندگی کی طرح گناہ باقی رہ جائیں گے۔ پھر گناہوں کا کیا ہوتا ہے؟ تو جیسے بھی بیٹھے ہوئے اس گناہ کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی، انسان وہ نیکی نہیں کر سکتا، وہ نیکی کی طرف آ نہیں سکتا، اس کا دل نہیں لگتا۔ رمضان ہو، روزے ہو، رمضان کا جمعہ ہو، ویسے جمعہ ہو، انسان کا بالکل اس کا دل نہیں لگے گا نیکی کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل وہ سیاہ ہو گیا ہے، اس کا دل گناہ کر کر کے اتنا سخت ہو گیا ہے اور سیاہ ہو گیا ہے کہ اس انسان کو گناہ سے گناہ کر رہا ہے، توبہ کی توفیق نہیں مل رہی، نیکی کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، کیونکہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پچھتاتا کیوں نہیں؟ توبہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کہ اس کا جو دل ہے وہ دل سیاہ ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے کہ وہ توبہ کے قریب نہیں آتا۔ اس لیے اس کو نہ نماز نصیب ہوتی ہے، نہ اس کو جمعہ نصیب ہوتا ہے، نہ اس کو رمضان کے روزے نصیب ہوتے ہیں، نہ اس کو صدقہ خیرات نصیب ہوتا ہے، نہ اس کو اللہ والوں کی محفل نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہر حال میں وہ نیکی سے دور رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا دل سخت ہے، اس کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو گیا ہے۔ جیسے ایک پانی کا قطرہ کہیں پڑتا رہے نا جی، وہ پڑتا کیسے وہ سیاہ ہو جاتی جگہ، ایسے انسان ایک گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس دل کے اوپر ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگتا ہے۔ ایک گناہ کرنے سے اگر توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر توبہ نہ کرے تو اس دل پہ گناہ کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ تنہائی میں اکیلے دن کو یا رات کو اکیلے بیٹھ جاؤ، پھر سوچو کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے موت دینی ہے، قبر ہے، حشر ہے، پلصلات ہے، دوزخ ہے اور جنت ہے، تو میں نے اپنے رب کا کتنا حکم مانا ہے صبح سے لے کر شام تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی میں نے سنت کی پیروی کی ہے دن میں، اور کتنی میں نے سنت چھوڑی ہے۔ اور نیکی کی طرف آپ کا اگر دھیان نہ ہو، دل نہ لگے، تو آمنہ کے لال نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ تیرا دل مر چکا ہے۔ اب کیا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے دل مانگنا، یا اللہ میرا دل مر چکا ہے، مجھے نیا دل عطا فرما۔ کیونکہ آج کل پہلے وہ لوگ تھے جو جھوپڑی میں وقت گزارتے تھے، آج کل کا دور آ گیا، پکے مکان، اچھے کوالٹی کے برتن، صبح سے لے کر شام تک اسی برتنوں میں عورتیں مصروف ہیں اور مرد بھی اسی پیسے کے پیچھے مصروف ہیں۔ ان کو صرف اپنے برتن اور اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو سجانے کی فکر ہے کہ میرا گھر اچھا بن جائے، میرے گھر کے رنگ اچھا ہو جائے، میرا گھر خوبصورت بن جائے۔ بیوی کہتی ہے، مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے برتن صاف ہو، ہر انسان صفائی کے چکروں میں، لیکن یہ کوئی دیکھتا کہ میرے دل میں جو میرا دل سیاہ ہو گیا ہے، میرا دل مر چکا ہے، اس کی صفائی کس نے کرنی ہے؟ توجہ سے بھی بیٹھ جائے۔ تو دل کی صفائی کے لیے دل مر چکا ہے تو اللہ سے دل مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے نیا دل عطا فرما۔
تو جب اللہ سے دل مانگیں گے توبہ استغفار زیادہ کریں گے، توبہ استغفار روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ صبح شام یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، آپ کا دل پھر صاف ہو جائے گا، پھر نیکی کی بات کو پکڑے گا، قرآن کی طرف دل تیرا کھچاؤ کرے گا، حدیث کی طرف تیرا دل چلے گا۔ کیونکہ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ دنیا میں جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چلو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جنت کے باغ یہ ہے کہ جو دین کے حلقے لگے ہوں، جیسے ہم بیٹھے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہو، اس دین کی محفل میں جائیں گے، دین کی بات سنیں گے، تو پھر آپ کو دولت سے بھی بچیں گے، آپ جنت کے حقدار بنیں گے۔ جب سنیں گی بھی نہیں، سمجھیں گی نہیں، بس جیسے جانوروں کی طرح، اللہ معاف کرے